السلام علیکم۔ آج ہم پھر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اسلام آباد۔ آج F6 کے اس دفتر کو رونق بخشی ہے ڈاکٹر پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب نے، اور ہم مختلف موضوعات پہ ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ایک بات کی جاتی ہے اکثر یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی، ٹویٹر کے اوپر بھی کمنٹس آتے ہیں کہ جی مولانا احمد رضا خان کئی جگہوں پر اس طرح ہے کہ اللہ سے بھی نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر لے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور بڑا غلط العام ایک تاثر ہے جو کہ میری ینگ جنریشن کے اوپر ہے اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ میں حضرت آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کروڑوں درود اور لاکھوں سلام، اس سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کہی ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کروں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دو نہیں سینکڑوں کتابیں لکھی، اور سینکڑوں کتابوں میں انہوں نے سینکڑوں جگہ پر اللہ رب العزت کی شان و الوہیت کو ہمیشہ ٹاپ میں رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنی جگہ۔ عظمت اور شان و الوہیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عظمت رسول یہ مخلوق ہوگا، الوہیت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ دونوں تو کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ جو میں نے کتاب کا پچھلے بار آپ کو حوالہ دیا تھا دولت مکیہ کا، اس میں علم غیب پہ جب بات کی، انہوں نے ایک مثال دی، میں نے تاکہ مثال سمجھا دوں۔ انہوں نے کہا، کیونکہ ادھر ہوتا ہے کہ نبی کے علم کو بڑھا دیا آپ نے، اب نبی کا علم اور اللہ کے علم کی تمثیل دیکھی کیا بتا رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سمندر کے کتنا پانی ہے، اس کے کتنے قطرے ہوں گے، یہ اور اس کے بھی انتہا نہیں ہے، یہ ہے علم الہی۔ ان تمام قطروں کا ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی حضور کا علم نہیں ہے، یہ انہوں نے تجویز دے کے بتایا دولت مکیہ میں۔ یہ انہوں نے بتایا کہ بھئی اللہ کے علم سے کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کا انہوں نے بتایا کہ سمندر میں کتنے قطرے ہوں گے، ان قطروں کی انتہا بھی نہیں ہوگی، یہ ہے علم اللہ رب العزت کا۔ پھر جب علم مصطفیٰ کی بات آئی، کہا کہ ان کروڑوں قطروں میں سے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی حضور کا نہیں ہے۔ اب یہ کہاں پڑا ہے؟ یہاں تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو حضور کا علم ہے اس کو پھر تشبیہ دیتے ہیں، اگر ان کی علم غیب کو، حضور کے علم غیب کو کروڑوں قطرے کر لی جائے تو غیر نبی کا علم غیب جو ہے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہر ایک اپنا ایک لیول ہے نا، ظاہر بات ہے، ایک کلاس 1 کا لیول، میٹرک کا لیول، ایم اے کا لیول، پی ایچ ڈی کا لیول، ڈی لیٹ کا لیول۔ ڈی لیٹ سب سے اوپر ہے۔ ڈی لیٹ کا مقابلہ کہاں پی ایچ ڈی کرے گا، پی ایچ ڈی کا مقابلہ کہاں ایم اے کرے گا، ایم اے کا مقابلہ کہاں میٹرک کرے گا، میٹرک کا مقابلہ کہاں کلاس 1 کرے گی۔ یہ ہر ایک اپنا اسٹیٹس ہے۔ کلاس 1 والے کا بھی علم ہے محدود، میٹرک کا اور زیادہ، بی اے کا اور زیادہ، ایم اے کا اور زیادہ، پی ایچ ڈی کا اور زیادہ، ڈی لیٹ کا کوئی انتہا نہیں۔ یہ سمجھانے کی بات کی نہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت کا یہ ایک مطلب یہ کہ الزام ہی کہوں گا کہ لگایا جاتا ہے کہ برابر کرتے ہیں۔ اب آپ نے جو سوال کیا اس سوال میں جوڑ رہا ہوں یہاں پہ۔ آپ نے خود ہی کہا، وہ فرمانے ہیں کہ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اب کس پر درود ہو رہا ہے؟ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ اب درود کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک بات اور بتا دوں جنریشن کو، درود سوائے اللہ کے کوئی بھی نبی پر نہیں بھیج سکتا، نہ بھیج چکا ہے نہ بھیج سکتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے ذریعے درود بھجواتے ہیں۔ یا بتائیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے پہلا جملہ کیا اللہم صلی علی محمد، اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو محمد پر صلوات بھیج۔ تو میں نے خود تو نہیں بھیجا، اللہ سے بھجوایا۔ اور ہر بندہ مسلمان جو اللہ سے بھجواتا ہے وہ اللہم صلی علی محمد ہی کہتا ہے۔ کسی معنی کہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تو درود بھیج۔ جب اللہ سے کہا جائے درود بھیج، تو اب وہ درود اللہ بھیج رہا ہے تو ہم بھی اللہ سے بھجواتے ہیں۔
پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے. ٹھیک ہے آئے بالکل. تو اس سے پتہ چلا کہ درود جو ہے سوائے خدا تعالیٰ کے نبی پر کوئی اور نہیں بھیج سکتا. اب یہ فعل لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر فعل سے پاک ہے. یہ میں تشبیہاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عمل ہے جو اس نے خود بتایا کہ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے نا، میں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہمیں معلوم ہے اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز سے پاک ہے. تو اب جب ہر چیز سے پاک ہے، تشبیہ ہم کہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں میرے فرشتے بھیجتے ہیں درود جو فرشتے بھیجتے ہیں وہ بھی اللہ سے بھجواتے ہیں. جب ہم سے کہا گیا ہم نے اللہ سے بھجواتے ہیں. اب درود ہمیں نہیں معلوم کیا ہے. ہم لفظ درود عربی استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، معنی کہلاتا ہے صلات اللہ بھیجتا ہے. اب اللہ صلات بھیج رہا ہے، اللہ صلات میں کیا بھیج رہا ہے، کتنے وقت بھیج رہا ہے، کتنا بھیج رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم. ایک بات ہو گئی. تو اتنا معلوم ہو گیا صلات بھیجنا اللہ تعالیٰ کا ایک عمل یا فعل ہے. رائٹ، سمجھانے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. کوئی مجھے بولنا کہتے آپ نے اللہ کا فعل بتا دیا. اب جب اس کا فعل ہے اور ہم سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمانو تم بھی ان پر صلات بھیجو جیسا کہ میں اور فرشتے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ان پر سلام کثرت سے بھیجو. ہمیں دو عمل کے لیے کہا گیا، ہمیں صلات بھی بھیجنی ہے اور ہمیں سلام بھی بھیجنا ہے. ٹھیک، یہ بات ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر الصلاۃ آ گیا نا، یعنی صلاۃ اور سلام دونوں باتیں آگے سے. الصلاۃ والسلام جب ہم نے کہا یعنی آپ پر سلام بھی ہو اور صلات بھی ہو. صلات اللہ کی طرف سے ہوگی، سلام میری طرف سے ہوگا. رائٹ، ایک ہی بات. اب جب یہ بات آ گئی ہے تو اب یہاں دیکھیے اعلیٰ حضرت کا کہ کتنا وہ الوہیت کا اہتمام کرتے ہیں، کتنا رسالت کا. جب اللہ رب العزت کا منصوب ہے درود اور ہم درود پڑھ رہے ہیں، کعبہ کے بدوزہ تم پہ کروڑوں درود. اب کروڑوں صیغہ بڑا ہے نا، کروڑوں کی تعداد زیادہ ہے. اب جو درود بھیجنے کی بات آئی، اللہ کی طرف سے کروڑوں درود بھجوا رہے ہیں. ہماری بات آئی، ہمیں سلام بھیجنا ہے، اپنے لیے کہہ رہے ہیں یا نبی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اپنے لیے اگر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ کروڑوں درود، تو صیغہ ادب کے لحاظ سے غلط نہیں ہوتا. صیغہ ادب کے لحاظ سے غلط نہیں ہوتا. اور کعبہ کے بدوزہ تم پر لاکھوں سلام، یہ بھی غلط نہیں ہوتا. لیکن یہاں لاکھوں اپنے ساتھ رکھا منسوب، کیا اپنی طرف منسوب کیا، اور کروڑوں اللہ کی طرف منسوب کیا. اب اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ خود انہوں نے کس طریقے سے توحید کا خیال کرتے ہوئے، الوہیت کا خیال کرتے ہوئے اور اللہ کی شان کا خیال کرتے ہوئے اس کو وہاں لاکھوں استعمال نہیں کیا، وہاں کروڑوں استعمال کیا. اپنے لیے انہوں نے استعمال کیا، لاکھوں استعمال کیا. یہ ادب کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو. اور اس کے باوجود جب ہم نے اپنے چینل کو سٹارٹ کیا یا میں اپنے چینل پہ بات چیت جب کرتا ہوں تو اکثر اس قسم کے حضرت میسیجز آ جاتے ہیں کہ اس سے ضمنی سا سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بہت سارے جو فرقے ہیں ان کو بڑی تیزی سے کفر کا فتویٰ ان پہ لگایا. میری جہاں تک نالج ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کو جس طرح آپ ایکسپلین کر سکیں گے میری نئی ینگ جنریشن کے لیے، وہ ان کے لیے ایک بڑا سبق ہوگا. حضرت دیکھیے، ملت کو کبھی انہوں نے معاذ اللہ یا ملت کسی فرقے کو انہوں نے معاذ اللہ ایز اے فرقہ نہیں کہا کہ یہ معاذ اللہ کافر ہے. کوئی فرقہ بھی لے لیں، ہمارے 73 فرقوں میں 72 فرقے آپ لے لیں، کسی فرقے کو انہوں نے کہیں ہمیں دکھا دے تحریک فرقے کو کہا ہوگا کافر ہے معاذ اللہ. بھائی فرقے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جتنے بھی اس کے فالوور ہوں گے وہ سب کے سب کافر ہو گئے. اب جب آپ پورے فرقے کو کافر بتاتے ہیں، یعنی پورا فرقہ جو ہے جب تک زبان سے وہ کلمہ کفر نہیں کہے گا اس وقت تک وہ سارا کا سارا کافر نہیں ہو سکتا. کافر فرد ہوتا ہے، ملت نہیں. ہاں اگر پوری ملت انکار کر دے اللہ وہ پوری ملت ہے، جیسے کفار مشرکین ہے اللہ کو نہیں مانتے، وہ پوری ملت نہیں مانتی ہے نا. لفظاً وہ مجھ سے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یا ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں مشرک ہو جاتے ہیں. یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کسی تحریر میں ان کی 1000 سے زیادہ کتابیں، 30 جلدوں میں مشتمل فتاویٰ،
ہمیں کہیں یہ تحریر کوئی نظر نہیں آتی لکھی ہوئی کہ انہوں نے کسی فرقے کو کافر کہا۔ البتہ کسی بھی فرقے، کسی بھی شخص نے، فرد واحد نے یا تو منہ سے کہا ہو کلمہ کفر، یا گستاخی کی ہو، یا قلم سے، جو دو چیزیں ہیں نا، ظاہر بات۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب منہ سے کہا تو سننا ضروری ہے اور خود کا، یا پھر ایسے دو شواہد ہوں کہ وہ ان کی شہادتیں قابل قبول ہوں۔ ہر کوئی شہادت نہیں دیتا، شہادت دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ فاسق نہیں ہو۔ فاسق کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر بے نمازی اور فاسق کی شہادت قبول نہیں ہے شریعت کے اندر۔ وہ رمضان روزے نہیں دیکھتا، وہ فاسق ہے، قبول نہیں ہے، یہ فاسق ہے۔ یا اگر بالکل کلین شیو ہے، وہ فاسق ہماری شریعت کے اندر، اس کی شرعی طور پر اس کی قبول نہیں گواہی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہاں تک معاملہ ہے تو اب جب یہاں اتنا آ جاتا ہے تو اب کہا جاتا ہے کہ بھائی اب اعلیٰ حضرت نے اگر کہا ہے تو بتاؤ کسے کہا ہے؟ فرد کو کہا۔ فرد نے، میں نے کہا سننے والی بات تو آئی نہیں، یہ تحریریں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کسی بھی شخص کے زبانی، یعنی اس وقت تو ٹیپ تو نہیں ہوتے تھے نا، لیکن زبانی کسی کے کلمے کو جس نے گستاخی کی اس کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا، یاد رکھیے گا۔ یہ ایک اہم بات بتا رہا ہوں، کیونکہ چلو آج تو ٹیپ آ گیا نا، آج تو میری بات ریکارڈ میں آ گئی، اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈ بھی نہیں تھا، لیکن کوئی آگے گواہی دے دے، اس کی گواہی کی بنیاد پر آپ نے، ہاں جو تحریریں آئیں بالکل ٹھیک، ان کچھ افراد کی جس کے اندر کسی نے کہا، میں صرف نام نہیں لے رہا، کسی نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح ہے بلکہ شیطان کا علم زیادہ ہے، کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی مل گئے۔ اب یہ تحریر کے اندر ہے، جنہوں نے تحریریں لکھی اعلیٰ حضرت نے اس سے کرسپونڈنس کی، اس کرسپونڈنس کچھ کاغذات ہمارے پاس موجود ہیں جن کی کرسپونڈنس کی، ان کو خط لکھا، خط پہ خط لکھے، جب 3-4 دفعہ خط لکھے جواب نہیں آیا، اب معذول، اب جب خط کا جواب نہیں آیا تو ہم کیا کریں گے؟ اب ظاہر بات ہے اب فتویٰ دیا جائے گا، تو فتویٰ اعلیٰ حضرت نے تحریر کی بنیاد پہ دیا ہے، اور بات جب کرسپونڈنس کے بعد کرسپونڈنس ہو جاتی تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، کرسپونڈنس نہیں کی یہ وہ ذمہ دار ہے، جب نہیں کی تو اب ان پر ذمہ داری عائد ہو گئی کہ جب ایک شخص نے کلمہ کفر کے قریب گستاخی کی ہے تو اس پر کیا فتویٰ دیا جائے گا، جب تک کہ ظاہر بات معافی نہیں مانگ رہا یا وہ جواب نہیں دے رہا ہے تو یہ ان کی طرف سے فتویٰ آئے گا۔ اگر فتوے کے بعد بھی وہ معافی مانگ لیتے یا اپنی وضاحت پیش کر دیتے تو اپنا فتویٰ واپس لے سکتے تھے، لیکن یہ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں اتنی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اگر فرض کر دے دیا تھا، فرض دیا ہوا تھا، دینے کے بعد جن کو دیا تھا انہوں نے کیا ان کے ساتھ آرگومنٹ کیا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے مجھ سے تو پوچھا نہیں، ہو سکتا تھا نا، وہ مجھے ریکارڈ دکھا دیجیے۔ اگر اس کے باوجود اگر وہ معافی مانگ لیتے یا اپنی وضاحت کر دیتے ایسی جس کے اندر توجہ کی جا سکتی تھی، اعلیٰ حضرت فتویٰ واپس لے لیتے، لیکن جب وہ بھی نہیں کیا وہ مستقل، پھر وہ انہوں نے فتاویٰ جو ہیں عرب کو مغ بھیجے، وہاں سے تصدیقات آئیں اور اس کے بعد انہوں نے اس کو مشتہر کیا۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تب بھی آپ دستک دیتے ہیں، 3 دستک دینے کے بعد اگر جواب نہیں ملتا تو آپ دروازے کے باہر سے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بالکل ایسا ہی کیا، 3 دستکیں دیں، خطوط لکھے، 3 سے 4 سے 5 خطوط لکھے، جواب کوئی نہیں آیا تو پھر اعلیٰ حضرت تو ان کے پاس نہیں جائیں گے، پھر اعلیٰ حضرت سے انہوں نے رجوع کرنا تھا، آرگومنٹ کرنی تھی، بات چیت کرنی تھی، جو کہ نہیں کی گئی۔ یہ میں اس لیے سوال کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب سے کہ بہت سارے ینگسٹرز ہمارے اس قسم کی بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت نے اس وقت آپ کے سامنے کسی بھی شخص کا نام نہیں لیا اور اس کی ریزن ہے بڑا، کیونکہ کسی بھی فرقے کو اعلیٰ حضرت نے نعوذ باللہ کبھی کسی کو کافر ڈکلیئر کیا ہی نہیں ہے، اگر کسی شخص کو کیا ہے تو انہوں نے احتیاطاً نام تک اس شخص کا نہیں لیا ہے۔ تو انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ادب آداب ہمارے دین کا بیسک روٹ ہے، جڑ ہے۔ اگر ہم ان ادب آداب میں رہتے ہوئے لوگوں سے بات چیت کریں تو بہت اچھی علمی گفتگو کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا پر بھی۔ تو اپنے سوالات ضرور بھیجیں، اپنے خدشات ضرور بھیجا کریں، کامنٹ میں ضرور بات چیت کیا کریں، لیکن اس میں
ادب، تعظیم، ان کو ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ بہت بہت شکریہ، اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ایک ہیرو کے بارے میں ہم سے جانتے رہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔